بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پربہار خوشگوار موقع پر آپ کے ظاہری حیات طیبہ عمر مبارکہ 63 سال کی مناسبت سے 63 علمی اور تحقیقی فتاووں اور مقالوں کی آڈیو لیکچر سیریز کی ریکارڈنگ کا پروگرام ترتیب دیا گیا من جانب سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی حفظہ اللہ کی جانب سے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنے کا حکم، اور یہ آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ 6 فتاووں کی ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، یہ 7ویں نشست ہے، اور عنوان ہے آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنے کا حکم۔ سوال: کیا فرماتے علماء دین مسئلہ ذیل میں، یعنی اس مسئلے کے بارے میں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قرب الہی کا یعنی اللہ سے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز کا مقصود یعنی مقصد اپنے رب کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے، تواضع اختیار کرنا، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ نماز میں دل جمعی یعنی دل کی یکسوئی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع حاصل ہو، یعنی دل مکمل طور سے لگے، کہتے ہیں دل جمعی۔ ادھر ادھر کی چیزوں پر نظر پڑنے کی وجہ سے دھیان منتشر نہ ہو، دھیان نہ بھٹکے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس مقصد سے، اس نیت سے آنکھیں بند کرے تاکہ دل جمعی اور خشوع حاصل ہو تو یہ مستحسن ہے، اچھا ہے۔ البتہ بہرحال بلا وجہ آنکھیں بند کرنے کو ائمہ اربعہ یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ چاروں حضرات نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ بلا وجہ ہونا چاہیے آنکھ بند کرنے کی، بلا وجہ آنکھیں بند کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے آنکھیں کھول کر ہی نماز کو ادا کرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھ کر ہی نماز کو ادا کرنا ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا مسنون ہے یعنی سنت ہے۔ قیام کی حالت میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آنکھیں کھلی رہے گی جبھی سجدے کی جگہ دیکھیں گے نا۔ نیز یعنی ساتھ ہی اس میں جو ہے نیند آنے یا کسی موذی یعنی تکلیف دینے والے کے ایذا رسانی کا یعنی تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ بھئی سانپ ہے، بچھو ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کو آپ حالت نماز کے اندر ہی اگر یہ چیزیں آئی ہے تو آپ نماز کو قطع کر کے آپ اس کو پہلے قتل کریے، آپ ماری، بچھو ہے۔ نماز کو خطا یعنی توڑ کر آپ نماز کو توڑ کر جو ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ تو یہ سانپ بچھو آپ کو دکھیں گے کب؟ ماریں گے کب؟ جب دکھیں گے جبھی، اور دکھیں گے جب کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہے گی۔ چنانچہ علامہ کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ أَن يَرْمِيَ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَفِي التَّغْمِيضِ تَرْكُ هذه السُّنَّةِ وَلِأَنَّ كُلَّ عُضْوٍ وَطَرَفٍ ذُو حَظٍّ مِّنْ هذه الْعِبَادَةِ فَكَذَا الْعَيْنِ۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا سنت ہے، اور آنکھ بند کرنے میں سنت کا ترک کرنا ہے، سنت چھوٹ جائے گی۔ نیز یعنی ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، ہر آپ کے پارٹس آف باڈی میں سے ہر پارٹس کا جو ہے عبادت میں حصہ لگنا چاہیے نا۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔
آپ بند کریں گے تو وہ حصہ نہیں لگے گا آنکھوں کا، کہ سجدے کی جگہ دیکھنا، رکوع میں جو ہے پیروں کی طرف دیکھنا، اس طریقے سے۔ فقیہ عبد الرحمن بن محمد شیخ زادہود، داماد آفندی، شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد ہے، بہت بڑے فقیہ گزرے، وہ جن کی وفات 1078 ہجری ہے، ملتقى کی شرح میں لکھتے ہیں وتغميض عينيه للنهي عنه إلا إذا قصد قطع النظر عن الأغيار والتوجه إلى جناب الملك الستار. قال صاحب الفرائد ليت شعري لمن نهي عنه وله في جمع الخاطر في الصلاة مدخل عظيم تدل عليه التجربة ونحن مامورون بجمع الخاطر فرحم الله امرأ بين سر وجه النهي عنه انتهى وسره أن من السنة أن يرمي بصره إلى موضع السجود وفي التغميض ترك هذه السنة لأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة وكذا العين تفكر. مجمع الأنهار في شرح ملتقى الأبحر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124. عبارت کا ترجمہ سماعت کریں. نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی روکا گیا ہے، مگر جب آنکھیں بند کرنے سے مقصود جو ہے اغیار سے، یعنی مقصد جو ہے دوسروں سے توجہ، یعنی نظر ہٹا کر ملک ستار کی طرف توجہ، یعنی جو رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو دوسروں سے نظر ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہو، توجہ لگانا ہو تو منع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. صاحب فرائد نے کہا کاش کہ میں سمجھ پاتا کہ آنکھیں بند کرنے سے منع کرنے کی، روکنے کی وجہ اور سبب کیا ہے. حالانکہ نماز میں دل جمعی یعنی جمع خاطر، دل کو لگانا، یکسوئی کا ہونا، یہ عظیم دخل ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور اس پر تجربہ شاہد ہے، گواہ ہے. کس پر؟ کہ یہ کیفیت آنکھیں بند کرنے میں زیادہ حاصل ہوتی ہے. اور شریعت نے جو ہے ہمیں نماز میں جمع خاطر کا حکم دیا، دل لگانے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس شخص پر جو منع کے سر اور سبب بتائے، یعنی جو روکنے کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو روکنے کا راز اور سبب بتائے. آنکھیں بند کرنے کا حکم، آنکھیں بند کرنے سے کیوں روکا گیا، اس میں کیا راز ہے، سبب بتائے، وجہ بتائے. انتہا. صاحب فرائد کا کلام یہاں ختم ہوا. شیخ زادہو فرماتے ہیں کہ یہ اوپر ابھی گزرا ہے کہ شیخ آفندی ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے یہ داماد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ منع کی وجہ یہ ہے، روکنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا سنت ہے، اور آنکھ بند کرنے میں سنت کا ترک کرنا ہے، یعنی چھوڑنا لازم آ رہا ہے، چھوٹ جا رہی ہے سنت. نیز یعنی ساتھ ہی یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے. معجم اوسط میں ابوالقاسم طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاة فلا یغمض عینیہ. معجم اوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے. جی معجم الاوسط. فائدہ: امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے. حدیث کی ایک قسم ہے منکر، شاذ وغیرہ بہت ساری قسمیں ہیں، تو یہ منکر ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور البانی نے ضعیف قرار دیا، کمزور قرار دیا، سند کے اعتبار سے بات ہو رہی.
امام عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ منکر جو ہے شدید ضعیف کی قسم ہے، بولو آپ، بہت زیادہ ضعیف ہے یعنی۔ علامہ کمال الدین دمیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ 808 ہجری جن کی وفات ہے، شیخ عز الدین کے حوالے سے لکھتے ہیں وقال الشیخ عز الدین اذا خشی فوات الخشوع لرؤیت ما یفرق خاطرہ فالاولی تغمید عینیہ۔ نجم الوہاج فی شرح المنہاج، النجم الوہاج فی شرح المنہاج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 177۔ شیخ عز الدین نے کہا کہ جب کسی چیز کے دیکھنے سے خشوع اور خضوع فوت ہو، ختم ہو، تو آنکھیں بند کرنا اولا اور افضل ہے، یعنی بہتر ہے۔ جب کسی چیز کے دیکھنے سے خشوع اور خضوع فوت ہو جائے، یعنی ختم ہو رہا ہو، خشوع اور خضوع ختم ہو رہا ہے، تو آنکھیں بند کرنا بہتر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ تعالی نے یہ جو ہے فتویٰ جاری کیا 22 اکتوبر 2023 کو یہ جاری ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتوے کو اور ان کے لکھنے کو قبول فرمائے اور اس کو مفید عام اور خاص بنائیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اندر یکسوئی عطا فرمائیں اور خاطر جمع، یعنی ہمارے دل جو ہے نماز کے اندر پوری طرح سے جمع رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی حقیقت عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔